دوسرا حوالہ ازالہ اوہام، پیج نمبر 310 1891 کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا. بالکل واضح کیا اس نے کہ میں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں. اچھا جناب، اب جب مال آیا، پیسہ آیا اور برسات شروع ہونے لگ گئی انگریزوں کی طرف سے پیسے کی، آپ جانتے ہیں بندر سب کچھ بھول سکتا ہے، وہ لاٹھی مارنا نہیں چھوڑ سکتا، نہیں بھول سکتا. اب اس نے کیا کیا سنیے. دیکھو، میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، دو فرقے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جب تک اسٹڈی نہیں کرو گے، مطالعہ نہیں کرو گے، شوق نہیں رکھو گے، ان سے ذرہ برابر بھی بحث نہیں کر سکتے. ایک قادیانی اور دوسرے غیر مقلد اہل حدیث جن کو کہتے ہیں. یہ دو فرقے ایسے ہیں کہ ان سے بحث کرنے کے لیے بڑا دماغ چاہیے، بڑی کتابوں کا مطالعہ چاہیے، ورنہ یہ آپ کو اپنی باتوں میں اتنا پھنسا کے رکھ دیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. اور جب آپ پریشان ہو جائیں گے پھر بہت زیادہ وہ پریشر آپ پہ ڈال کر اپنا عقیدہ آپ سے منوا لیں گے. اب سنو، 1900 سے پہلے مرزا کہتا رہا حضور خاتم النبیین ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، میرا یقین ہے. جب انگریزوں نے 1900 میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اب مرزا نے کس طریقے سے کلا بازی کھائی ذرا سنیں. مرزا کہنے لگا یہ کہنا کہ حضور خاتم النبیین ہیں میں مانتا ہوں، لیکن خاتم کے معنی آخری نبی نہیں ہے، بلکہ خاتم کے معنی مہر ہیں، اسٹیمپ کے ہیں. حضور خاتم النبیین ہیں یعنی حضور نبیوں کی مہر ہیں. حضور جس پہ مہر لگا دیں گے وہ نبی ہو جائے گا. اب اس طریقے سے دھوکہ دیا اس نے. پہلے تو کہنے لگا میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں. اب جب پیسہ آیا انگریزوں کا، کہنے لگا حضور خاتم النبیین ہیں میں مانتا ہوں. یہ قادیانی بھی آپ کو یہی کہیں گے، حضور خاتم النبیین ہیں ہم مانتے ہیں. آپ کہیں گے جب مانتے ہیں تو پھر جھگڑا کیوں ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خاتم کے معنی مہر کے ہیں، حضور جس میں مہر لگا دیں گے وہ نبی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. حضور خاتم النبیین ہیں، خاتم کے معنی مہر کے نہیں ہیں، خاتم کے معنی آخر کے ہیں. یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آگے.